اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے قد افلح من زکاہا، فلاح وہ شخص پا گیا، کامیاب وہ شخص ہوا جائیں اپنے نفس کو پاک کر گدا۔ انسان مرکب ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح روح ہے انسان دا جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نفس بھی پیدا کیتے انسان دے نال نفس بھی لا دیتے، جڑا نفس کے اندی یعنی نفس دی حقیقت ذات دے وچ بس یہ ہے کہ امارتم بالسوء، کہ برائی دی طرف حکم کریں دے، مبالغہ کریں دے، ان دی طبیعت اے رکھا، شہوت نفس دے وچ، حرص، زینت، حب ریاست، حب جاہ، یعنی ہر بری خواہش جو ہے وہ اس نفس کے اندر موجود ہے، بری خواہش نفس کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کامیاب بندہ کون ہے؟ من زکاہا، قد افلاح من زکاہا، یہاں ضمیر نفس دی طرف راجے، پیچھے نفس دا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب وہ شخص ہے جنہیں اپنے نفس کو پاک کیتے، پاک کیتے کس کول؟ شہوت کول، حرص کول، بغض کول، حسد کول، اور ہر قسم دی برائی، زینت، طول العمل یعنی لمبے لمبے خواہشات، بڑے لمبے خواہشات۔ موت آون والی ہے پتہ ہی کو نہیں، لیکن خواہشات بہت زیادہ ہیں، نہ گوتے ہیں، یہ طول العمل ہے۔ اور فرمایا وقد خواب، اور رسوا ہوا، خوابہ خیبت، رسوا ہوا، من دساہا، جڑا نفس کو اسفل السافلین چلے گیا، تلے لے گیا، نیچے لے گیا۔ اسفل السافلین یہ طبقہ ہے دوزخ دا، اسفل السر تلے لے گیا، نفس کو نیچے گھن گیا، یعنی نفس دا تابع ہویا، اور ای تابعدار نفس کو نیچے گھن گیا، وہی نیچے گیا، نفس بھی نیچے گیا۔ اب ایمان، تحصیل ایمان، یقین، اللہ تعالیٰ دی وحدت، اللہ تعالیٰ دا وجود، ہستی، وجود بمانا ہستی، ایک وجود دا مانا حصول، ثبوت، یہ مصدری معنی یعنی انتزاعی، اے نہیں، وجود، وجود ہستی، اللہ تعالیٰ دی ذات، وہ ایک ہستی، ایک وجود، لیکن وہ یہ وجود نہیں جرا سا سمجھیں دے پائیں ذہنی، وہ پاک ذات ہے، وہ ایک حقیقت ہے، ان دی ذات دی کن ہے، لیسا کمثلی شیء، ان دی مثال تک کوئی ہے کوئی نہ، لیکن وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ دی ہستی یہ بدی ہے۔ بدی دا معنی ہے واضح ہے، جی کئی چیزاں واضح ہونی ہیں، جی میں ایک اکھی نال سا کو سورج نظر آندہ پہ نہیں ہے، ایک آکسو بھائی یہ نہیں، یہ بدی ہے، بدی دا لفظ ذرا تھوڑے واسطے، یہ بدی ہے۔ اور جڑی شے نظر فکر نال حاصل تھی وے، سوچ بچار نال حاصل تھی وے، مقدمات دی ترتیب نال حاصل تھی وے، اور نتیجہ بڑا دور ہوئے، پہلے اندے واسطے مقدمات، ترتیب، سوچ فکر، اندے بعد بن کے جو نتیجہ حاصل تھی دے ان کو آدھے اے نظری ہے، نظری ہے یعنی نظر فکر نال حاصل تھا ہے، ترتیب امور معلومہ نال حاصل تھا ہے، بڑی دیر دے بار حاصل تھا ہے، اے نتیجہ کیونکہ ادھے وچ احتمال ہے، پتہ نہیں غلطی لگوے سی یا اساں ٹھیک ہدف تے پہنچوں، ادھے تردد ریا، لیکن نتیجہ جب آیا تو یقین حاصل تھی گیا۔ یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، نظر فکر نال حاصل تھا ہے۔ لیکن میرے دوستو اسارے باطن دے وچ سارا جرا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اللہ واحد ہے، ایک، اللہ ایک ہے، اس دی وحدت، اس دا وجود، بلکہ نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بدی ہے، واضح ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت رسالت یہ واضح ہے، یہ بہت وضوح ہے، روشن ہے، کوئی یعنی پردہ کوئی نہیں. پردہ کیسے آندھی کھڑی ہے؟ کفار نے انکار کیتا، ابو جہل نے انکار کیتا، آج تک منکرین ہیں. یہ پردہ جرا آ گیا ابو یہ پردہ کس وجہ کا نایا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا یہ نفس دی جری نفس اندے اندر یہ نفس پاک نہیں تھیا، اندہ شیشہ دل دا پاک نہیں تھیا، اے شیشے دی دل دی میل کچھ اس واسطے حق اندے ہوتے روشن نہیں تھی نہ پیا. تو اے سارے واسطے تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات موجود ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات وحدہ لا شریک ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت برحق ہے، اور احکام جو اسلام دے احکام ہیں یہ برحق ہیں اور واضح ہیں، روشن ہیں، نظر فکر نال حاصل نہیں، یہ بالکل روشن ہے. لیکن بندے لوگ کے سامنے ہکو ہیں جنہاں دے دل وچ بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، انہاں دے نفس امارہ اندے حسد ہے، بغض ہے، حرص ہے، شہوت ہے، یہ سارے دل دے شیشے دے ہوتے بس میل ہے جڑی چڑی پئی ہے، سنگال ہے. اے واسطے یہ مسائل نظریہ کوئی انکار کر دیں گے. اندھے ایک مثال ہے جیسے ایک صفراوی ہے، بیماری ہے صفرا دی بیماری ہے. جے کو اے بیماری ہوندی ہے تو ان کو مٹھی شے کڑوی لگ دی ہے. ہن تو سارے مٹھی شے کو مٹھا ہی سمجھیں دے بھی مٹھی ہوندی ہے، ان دی مٹھاس دا جرا ادراک ہے، جرا علم ہے، یہ واسطے کوئی دلیل دی ضرورت نہیں، بلکہ تو کو وجدان اچ معلوم ہے، اپنے آپ کو معلوم ہے جو اے مصری ہے، مٹھی ہے، اے گوڑ ہے، مٹھا ہے. لیکن جرا صفراوی ہے وہ جب چکھ دے کو کڑوی لگ دی ہے، تو جب کڑوی لگ دی ہے ہن او کوئی دلیل آنے ان کو دلیل اسا دیوں بھئی یہ مصری ہے، مٹھی ہے، ان دے وجدان دے وچ انکار کھڑے تھیا. ساری گل جتنے حد تک منے کو یقین بھی آ ونجے، لیکن اے یقین ان دا سوری یقین ہے، حقیقی یقین نہیں ہے. لہذا یہ چیز کو سمجھو. لیکن مصری دی مٹھاس، گڑ دی مٹھاس بالکل واضح تے روشن ہے، ان تے دلیل دی ضرورت نہیں ہے. لیکن جن دے اندر بیماری ہے، وہ صفرا والی بیماری ہے، تلخا ہے، وہ اتنی گرمی ہے، جب میٹھا چکھ دے ان کو کڑوا محسوس تھی دے، ان دے واسطے بڑی نظری ہے، لیکن باقی واسطے بالکل بدی ہے. بیان اس طرح سمجھو کہ جنہ دے دل صاف ہیں، عقیدہ صاف ہے، شیشہ صاف ہے، اللہ تعالیٰ دی ہستی اور اللہ تعالیٰ دی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت اور جتنے احکام ہیں اسلام دے سارے ان دے ہوتے بالکل روشن کو دلیل دیون دی لوڑ ہی نہیں کہ دلیل دیو اے دلیل ہے، اے دلیل ہے. انہاں واسطے دلیل دی ضرورت نہیں. دلیل دی ضرورت انہاں واسطے ہے جنہاں دے دل دے وچوں نفس کھڑے، انہاں کو دلیل نال یقین آسی. اے ایمان یقین تحصیلی اور سوری ہے، صورتن ہے. بڑے دوستو اللہ تعالیٰ تمہارا ایمان محفوظ رکھے. ایک ایمان محفوظ ہی بے، ایک ایمان خطرے چے، اور ایمان محفوظ ہوئے جس نے اپنے اندر دی صفائی کر کے دیئے. اللہ سارے باطن کو پاک کرے، اللہ تمہارے باطن کو پاک کرے. اندر دی صفائی تھی گئی ہے، حسد کل، بغض کل، شہوت کل اور منصب، حصول جاہ، ہوس، اس سارا دل جب مطمئنہ بن گئے، قلب مطمئنہ تھی گئے، ان دا شیشہ روشن تھی گئے، ان دا ایمان محفوظ تھی گئے. ان دا ایمان ضائع نہیں تھی، ان دا ایمان محفوظ تھی گئے، ان دا مرتے ویلے بھی محفوظ ہے.
شیطان دشمن ہے لیکن خطرے چ اے ایمان ہے. ایمان ہے دلیل نالے یقین استدلالی ہے. مولانا روم سے فرمائے استدلال پائے استدلالیاں پائے چوبیں بود پائے چوبیں سست و بے تمکین بود. یہ پائے چوبیں سست و بے تمکین بود. لہذا روشن اور ضرورت اس لیے جو شریعت اتری ہے یہ شریعت سارے اندر کو پاک کرنے واسطے اتری ہے. اللہ دے نبی ہیں سارے اندر کو پاک کرنا سارے ظاہر کو پاک کیتے ہیں. شریعت ظاہر سارے ظاہر کو پاک کریں دیے اور شریعت ایک باطن ہے جرا سارے اندر کو پاک کریں دے. زیادہ ضرورت اس لیے کہ اندر دی صفائی اور تزکیہ. اللہ پاک نے قرآن مجید ہی فرمائے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرا مومنین دے اتے احسان ہے کہ میں اپنا عظیم الشان محبوب بھیجے. اور اللہ کو پہلے علم ہے کہ پیارا محبوب بھیجے سا یہ تکلیفہ نہیں سن. اللہ کو تو علم ہے کفار نے تکلیفہ لیتے تو آرہ کوئی پیارا ہوئے تو تسا کتا بھیجو جتا تو پتہ ہوئے اتھا گیا تو ایک تکلیفہ نہیں سن تسا اپنا پیارا بھیجے سو. میرا خیال ہے تسا نہ بھیجے سو جو سارا پیارا اتھا گیا تو کوئی تکلیفہ تھی سن. لیکن اللہ پاک کو علم ہے کہ میرا پیارا ویسی ایک تکلیفہ نہیں سن. لیکن اللہ پاک نے باوجود اس علم دے اللہ پاک نے اپنا محبوب بھیجے. اس واسطے فرمائے ایمانداروں میرا احسان ہے تو لیتے احسان. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف کی یتلو علیہم آیات ہی تو قرآن دے آیات تلاوت کریں. یہ رسول اللہ دی صفت شان ہے. یتلو علیہم آیات ہی قرآن دے آیات تلاوت فرمائے. وہاں فرمایا یتلو علیہم آیات ہی یہ تلاوت ہے. قرآن دی تلاوت پہلے ہے پھر قرآن مجید سمجھنا ہے. جو فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور میرا پیارا محبوب تو کو کتاب دی تعلیم دیں دے. تلاوت پہلے علم دی تحصیل دوسرے مرتبے تے ہوتے اور تیسرا مرتبہ ہے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ اور میرا محبوب تو کو پاک کریں دے. شریعت پاک کرنے واسطے نازل تھی. ایک نفع اٹھاوے بندہ اور اپنے زہر کو پاک کرے پلیتی کو پاک کرے. آنجر پلیتی زہری ہے حصی ہے حقیقی ہے اور زہری جو حکمی پلیتی ہے جنابت ہے حدث ہے اپنے آپ کو پاک کرے کپڑے پاک اور اے زہر صورت پاک. اور جس طرح تھوڑی زہر صورت ہے اسی طرح باطن جی تھوڑی صورت ہے اور باطن جی ایسی صورت ہے جو تسا ان صورت کو دیکھ گھنو حیران تھی ویسو. تھوڑا باطن کتنا ہے باطن دی حقیقت کیا ہے اور باطن تو ہے کیا. تو خلاصہ کائنات ہے. تاکہ کہنے عالم صغیر تو عالم صغیر نہیں ہے تو عالم کبیر ہے. سارا عالم تیرے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی اللہ پاک کی وہ حدیث قدسی جو اللہ نے فرمایا کہ میں آسمانہ دے وچ نہ سماندا میں زمین وچ نہ سماندا مکان کول پاک ہاں لیکن مومن دا قلب ایک ایسا متبرک کہ میں مومن دے قلب وچ سما وینا. یہ مومن دا قلب کعبہ بیت اللہ کعبہ بیت اللہ یہ اللہ دا گھر ہے. اسا ان تے کی منہ کر کے نماز پڑھتے اور استقبال قبلہ شرط ہے. ساری نماز نہ تھی اگر قبلے کول سارا رخ پھر گیا جان بوجھ کے ساری نماز نہیں ہے. قبلے تو منہ کر کے نماز پڑھنا یہ شرط ہے شرط صلاۃ ہے صحت شرط ہے. لیکن کعبہ شریف حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا فرشتے نے بنایا. اندے بڑے اتوار ہیں بڑی ارتقائی ایک تاریخ ہے. اے وسط زمین دے اتے
اللہ پاک نے اتھوں ہی زمین پھیلی ہے ساری، سارا پانی ہاں اتنے جگہیں اتنے جی میں سارے سرندن بومبا ایک جھگ دا وہ زہرا اتھوں میں زمین نکلی میں پھیل دی گئی، جی میں چشمہ نکلے تو بات پانی میں پھیل دا میں زمین اللہ پاک نے اپنی قدرت نہ پھیلا رہی تھی۔ یہ کعبہ ہے اور کعبہ ایک اللہ جو گھراں کول پاک ہے، یہ اللہ دا گھر تا ہے، عزت واسطے ادب واسطے اللہ پاک نے کوئی عزت دیتی ہے، جس شے کو اللہ عزت دیں دے اپنی طرف نسبت دیں دے۔ بیت اللہ، ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام دی اونٹنی، یہ ساری ہر شے اللہ دی ہے، لیکن اتھا فرمائے یہ اللہ دی اونٹنی ہے، وہ ایک بہت عظیم نشانی ہے، اللہ پاک نے کو اپنی طرف نسبت دیتی ہے، جن دی اللہ پاک عزت ودھیں دے اپنی طرف نسبت جوڑیں دے۔ کعبہ بیت اللہ، اللہ دا گھر، اللہ گھراں کول پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبے کو عزت بخشی ہے، کعبے کو اتنی عزت مل کے اللہ دا گھر ہے۔ اللہ رحمن تو پاک ہے کہ کہیں گھر دے بیچ راوے جی میں اثر آنے ہیں، اسا جسم ہے، جسمانیات ہیں، عالم ہے، اسا حادث ہیں، اسا محتاج ہیں، اللہ احتیاج کو پاک ہے۔ وہ تھا کوئی شے نہیں تھی، مکان اللہ پاک پیدا کیتے سارے واسطے، اللہ مکانہ دا محتاج نہیں ہے، لا یتمکنو بالمکان، اللہ کہ مکان دے مستقر نہیں ہو، وہ پاک ہے، مکان دی طرف احتیاجی ہے، مکین دو محتاج ہے، اللہ ہر احتیاجی تو پاک ہے۔ لیکن مومن دے قلب دی بھی جو فرمائے کہ میں مومن دے قلب بھی سما وینا، تو بات مومن دے ایک شان دا اظہار تھی دا پائے، لیکن اس سمامنا ایمی نہیں جی میں گلاس دے بھی پانی سما گئے یا مکان دے بھی کوئی شے سما گئی اے جی میں ہون اتھا بھئی بندے سما گئے، اس سمامن اے نہیں، سمامن دا لفظ ہے اے متشابہات ہیں، اللہ تعالی نے ساکو سمجھاؤں راستے فرمایا کہ میں مومن دے قلبی سما میں نہ تو اے پتہ چلا کہ مومن دا قلب کتنی شان والا قلب ہے۔ اللہ کیمیں سمان دے، ان سماون دی کیفیت کیا ہے، وہ کیفیت تو پاکے اسا ہوں سماون تو نہ سمجھیں دے، ایک معنی ہے متشابہات ہیں، اللہ پاک لیسا کمثلی شے، سماونا تا چیزاں دا ہوں دے سماویں برتناں دے وچ، اللہ لیسا کمثلی شے ہوں دی مثالی کوئی نہیں، لہذا اس سماون والا معنی اے نہیں جیرا سارے ذہنی چاندہ پائے، سماون دا کوئی بیا مطلب ہے جیرا مومن دے دل وچ اللہ پاک فرمائے میں سماویں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے دی توفیق عطا فرماوے۔ تو بس ٹائم کو بھی دیکھنے تو علماء دن تقریرہ سنو، ذوق نال باؤ، نماز پڑھ سو انشاءاللہ، اور لوئی نشیز شروع تھی سی، اللہ جل شانہ برکتیں عطا فرماوے، اور انہاں علماء کو بھی جو تشریف گھنے اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔